مولانا صاحب محمد ظاہر صاحب کو وہ آئیں اور ہمارے لیے دینی رہنمائی فرمائیں۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اس دنیا میں انسان مختصر سی زندگی کے لیے بھیجا گیا ہے. اصل جو ہماری منزل ہے، جو مقصود ہے، وہ آخرت ہے. گویا کہ ہم اپنے سفر کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا میں سٹے کر رہے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مالی وللدنیا ما انا والدنیا الا كراحل استظل تحت شجر ثم راح وتركها ثم راح وتركها. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے دنیا سے کیا نسبت. میری اور دنیا کی مثال تو وہ شخص کی طرح ہے جو سفر کر رہا، راستے میں کوئی درخت نظر آ جائے سایہ دار تو کچھ دیر کے لیے اس درخت کے نیچے وہ سٹے کرتا ہے، سایہ حاصل کرنے کے لیے، تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر وہ آگے چل پڑتا ہے. تو یہ مثال ہے دنیا میں. اب جو شخص درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سٹے کرتا ہے تو وہ وہاں پر کوئی منصوبہ نہیں بناتا کہ جی میں یہاں پر کوئی گھر بناؤں، کوئی محل بناؤں، کوئی جائیداد بناؤں. بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکنا ہے، آرام کرنا ہے، اس کے بعد آگے چل پڑنا ہے. تو یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف سٹے کر رہے ہیں. دوسری حدیث شریف میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح کہ تم مسافر ہو یا راہ گزر ہو. تو یہ دنیا دار الفنا ہے، ختم ہونے والی. اصل جو باقی رہنے والی دنیا ہے
اس کی فکر کرنی چاہیے، وہاں پر جائیداد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں پر بینک بیلنس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصل میں ہم برعکس کر رہے ہیں، جس دنیا جس عالم کی فکر کرنے چاہیے اس کی نہیں کر رہے، جو کہ اصل باقی رہنے والی ہے دنیا، اور جو ختم ہونے والی عارضی ہے۔ ہماری ساری تمام کوشش، تمام توانائی اس پر خرچ ہو رہی ہے، جائیداد بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں، سچائی اور دھوکے کے درمیان تمیز نہیں، بس مال جوڑنا ہے، جوڑنا ہے، جوڑنا ہے اور چھوڑنا ہے، جوڑ کے پھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر جس مال کو جوڑتے ہوئے ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے دھوکہ دیا، ہم نے خیانت کی، یہ گناہ الگ کر کے اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، اور جو ہمارے ورثہ ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کریں گے، وہ حرام کاری کریں گے، وہ گناہ کا ارتکاب کریں گے، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ ہم پر۔ تو اس دنیا کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کریں، اور ہر وقت یہ فکر ہو کہ موت آنی ہے، اور ہمیں اس دنیا سے جا کر یہ جو مال کما رہے ہیں اس کا حساب دینا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ تم لذتوں کو توڑنے والے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو اکثر یاد رکھا کرو۔ وہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ الموت، موت ہے، موت کی یاد ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مال تمہارے پاس زیادہ ہوگا تو موت کو یاد رکھو گے تو وہ مال کم پڑ جائے گا، اور اگر مال کم ہوگا موت کی یاد رکھو گے تو زیادہ ہو جائے گا۔ مال زیادہ ہے لیکن موت کی فکر ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور یہ سارا مال کر رہ جائے تو جتنے بھی زیادہ ہو کم پڑ جائے، اس لیے کہ ادھر رہنا۔ اور اگر مال کم ہو اور موت کو یاد رکھو گے تو زیادہ ہو جائے گا، یہ سوچ کر کہ ادھر رہ جانا ہے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غریب لوگ ہوں گے، انہوں نے اس دنیا میں بھی اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو مال اگر کم ہو موت کو یاد رکھو گے تو زیادہ ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو، اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو، اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اس سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا کسی اور صحابی نے کی یہ عرض کیا، کلنا نکرہ الموت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص موت کو ناپسند کرے، اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے، اللہ سے ملاقات موت کے ذریعے سے ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تو ہم سارے لوگ خسارے میں ہو گئے آپ کے اس مبارک ارشاد کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بات نہیں ہے، جو آپ نے سمجھے یہ بات نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ مومن بندے کو جب موت آتی ہے، جب نظر کا عالم شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نعمتیں دیکھتا ہے، اللہ کی رحمتی اس کو نظر آتی ہے، اللہ راضی ہو گیا، تو اس کے سامنے، اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز موت ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے موت آ جائے تاکہ وہ نعمتیں مجھے حاصل ہو جائے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، جو کافر و فاجر ہوتا ہے، اس کی سامنے جب اس کی موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی وہ دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے سب سے ناپسندیدہ چیز موت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر موت آ گئی، اب میں نے مرنا ہے تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، میں نے جھوٹ بول کر جو مال کمایا ہے، دھوکہ دے کر جو مال کمایا ہے، اب میرے ساتھ کیا ہوگا اس کے سامنے نظر آتا ہے، تو وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ موت کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک صحابی نے، ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ ای المؤمنین افضل، کہ مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنهم خلقا، مومنوں میں سے سب سے افضل شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، مومنوں میں سے سب سے عقل مند شخص کون ہے، سب سے دانا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا، فرمایا کہ مومنوں میں سے سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے، اور جو موت کے بعد کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں اچھی تیاری رکھتا ہے، تو یہ شخص عقل مند ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو مال زیادہ کمائے، جس کے پاس کوٹھیاں ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہو، جس کے پاس پروٹوکول ہو، جو جائیداد بنائے، وہ عقل مند۔ یہ تو نہیں فرمایا۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے اچھی تیاری رکھتا ہے۔ ایک عارض دیکھیے گا، آپ کے سامنے اگر دو آپشن، ایک یہ چیز آپ اختیار کریں اس میں پروفٹ زیادہ ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہو کہ یہ اختیار کریں اس میں پروفٹ کم ہے، تو کس کو اختیار کریں گے آپ؟ اسی کو جس میں پروفٹ زیادہ ہے اس کو آپ اختیار کریں گے۔ ہر عقل مند ایسا کرتا ہے۔ اگر آپ کم پروفٹ والی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے آپ بیوقوف ہیں، آپ نے دو آپشن تھے تو کم پروفٹ والی چیز کو اختیار کریں۔ تو اسی طرح دنیا اور آخرت میں، دنیا ختم ہونے والی زندگی ہے، آخری زندگی ہے، آخرت باقی رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو وہ بیوقوف ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا اس کو بیوقوف کہے گی کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تو عقل مند کون ہے جی، جو بس ہر وقت دنیا کے پیچھے لگا رہے، جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، دنیا کا، یہ عقل مندی نہیں ہے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ کیس، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع رکھے، نفس غالب نہ ہو، یہ نہ ہو جو نفس چاہے وہ کر لی، جو نفس نے کہا پورا عمل کر لی، نفس نے کہا پورا حرام کر لو، حرام کام کر لو، فلاں جگہ پر
फरमाई है, हलाल और हराम की तमीज नहीं, नफ्स कर रहे कह रहे, नफ्स की ख्वाहिश है हम वो कर रहे, तो ये हमने नफ्स को ताबे नहीं किया, बल्कि नफ्स हमारे ऊपर गालिब आ गया। बेवकूफ शख्स होता है वो जिस पर नफ्स गालिब आ जाए। अक्लमंद शख्स के बारे में आप ने फरमाया, मन दान नफ्स व आमिल लिमा बाद, और अक्लमंद शख्स वो है जो मौत के बाद के लिए अमल करे। वल आजिज मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला, आजिज शख्स, हारा हुआ शख्स, गाफिल शख्स, बेवकूफ शख्स वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अत्बा नफ्सहु हवाहा, जो अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात के ताबे बनाए, जो ख्वाहिश कहती है उस पर अमल किया जाता है। वतमन्ना अला अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीदें भी बांधता है, गुनाह भी कर रहा है और साथ ये भी कह रहा है अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। कोई शराब पी रहे, अब उससे कहे तो शराब है, गुनाह है, शराब मत पियो, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ कर देगा। बहुत बड़ी जरूरत है, गुनाह भी कर रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद भी बांध रहे हैं, अल्लाह ताला गफ्फार भी है, अल्लाह ताला क़हार भी है। इतनी बड़ी जरूरत, आप किसी से कहे झूठ मत बोलो, कारोबार करने धोखा मत दो, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ कर दे। क्या मोमिन बंदा इस तरह जरूरत भी कर सकता है? नमाज का टाइम है, घाट खड़ा है, लेकिन नमाज का टाइम हो रहा, हमने नमाज पढ़नी है, घाट को छोड़ना है नमाज को। अगर हमने अल्लाह को, हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स मखलूक को नाराज करता है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह ताला की रजा के खातिर, तो अल्लाह ताला उस मखलूक को जिसको उसने अल्लाह के खातिर नाराज किया, अल्लाह ताला उसके साथ उसको राजी कर देगा। घाट, अगर आप घाट छोड़कर नमाज पढ़ने जाते हैं तो आर्जी तौर पर तो आपको जो मुनाफा है वो रह जाएगा, या हो सकता है घाट नाराज हो जाए, लेकिन आपने खालिक को राजी कर दिया। और ये ध्यान रखिएगा, जो तकदीर में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, और अगर घाट नाराज भी हो जाए तो अल्लाह ताला आपको आपके साथ उसको राजी कर देगा। और हदीस शरीफ में आता है अगर किसी ने मखलूक को राजी किया, अल्लाह को नाराज कर दिया, अल्लाह को नाराज किया मखलूक की खातिर, तो अल्लाह ताला उस बंदे को उसके हवाले कर देगा, अल्लाह ताला अपनी मदद छोड़ देगा। तो मुख्तसर बात, यानी खुलासा ये है कि जो दायमी मुनाफा होता है, दायमी जो प्रॉफिट होता है, उसको हासिल करते होते हैं, उसको हासिल करना चाहिए। आर्जी या खत्म होने वाला जो मुनाफा होता है उसको तरजीह नहीं देने चाहिए। तो ये दुनिया है, इस दुनिया में मुख्तसर सी जिंदगी के लिए, मुख्तसर से वक्त के लिए हमें भेजा गया है, हम सब ने मरना है, ये हमारा अकीदा है और इस पर हम सब का यकीन है। और जो हम कमा रहे हैं एक एक रुपए का, एक एक पैसे का, अल्लाह को हमने हिसाब देना है। तो इसलिए असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। असल जिंदगी वो है जो जिसमें रब की रज़ामंदी हो। तो इसका इत्मीनान करें, सच का इत्मीनान करें, हमेशा सच बोलें, झूठ मत बोलें, किसी को धोखा मत दे। असल में बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि जो हमारा कारोबार है ना, अब हम ये समझते हैं क्या अगर हम झूठ बोलेंगे, हम धोखा देंगे तो हमारा कारोबार चलेगा, अगर हम सच बोलते हैं तो हमारा कारोबार नहीं चलता, हम इसकी बगैर गुजारा नहीं होता। तो ये सिर्फ शैतान का वसवसा है, शैतान का ख्याल है और शैतान गुमराह कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को सच बोलने की और सच्चाई के साथ कारोबार करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।